السلام علیکم ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے اچھے دن گزر رہے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عاطف۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو اپنے بارے میں اور حال ہی میں 8 اگست 2024 بروز جمعرات کو پربھات بورڈ نے اپنا رزلٹ اناؤنس کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، جب پربھات بورڈ نے اپنا رزلٹ اناؤنس کیا تو جب میں نے اپنا رزلٹ دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ الحمدللہ اس رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا، مجھ پر اتنی رحم کی کہ میں نے 1034 نمبر لے کر A1 گریڈ حاصل کیا اور اپنے اساتذہ، اپنے اسکول اور اپنے والدین اور اپنے خاندان کے لیے ایک فخر کا باعث بنا۔ تو ناظرین، میری اس خوشی پر میرے والدین کو، میرے خاندان والوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے اساتذہ کو بہت زیادہ اور بے حد خوشی ہوئی۔ تو مجھے بھی بے حد خوشی ہوئی ہے ایک زندگی میں ایک اتنی بڑی کامیابی حاصل کر کے۔ تو ناظرین، میں آپ کو اس ویڈیو میں اپنی اس کامیابی کے پیچھے جو راز ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے اپنا تعلیمی سفر کہاں سے شروع کیا، پھر کیسے میں مختلف مراحل سے گزرا، کن مشکلات کا سامنا رہا، اساتذہ کا کیا کردار رہا، والدین کی کیا محنت رہی میری اس کامیابی کے پیچھے، تو وہ میں سب آپ کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین، میں نے اپنا تعلیمی سفر اپنے آبائی گاؤں کے ایک پرائمری اسکول سے شروع کیا۔ میرے آبائی گاؤں کا نام ہے بجموری، جو تحصیل بالاکوٹ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ تو ناظرین، وہاں سے پرائمری اسکول سے میں نے اپنی جو پرائمری کی کلاسز وہاں پر پڑھی، وہاں سے پھر اپنی صلاحیتوں کو لے کر گورنمنٹ مڈل اسکول بجموری میں داخلہ لیا۔ وہاں پر مجھے جو اساتذہ کا سٹاف ملا، اساتذہ کی محنت رہی، وہ میرے لیے میری اس کامیابی کے پیچھے سب سے کی چیز جو ہے وہ اساتذہ کی وہی مڈل کلاسز والی محنت اور اساتذہ کے جو کردار رہا وہ یہ ہے۔ اگر میرے اس کامیابی میں وہ چیز نہ آتی، وہ والا کردار، وہ والی محنت اساتذہ کی نہ آتی، تو شاید میں آج اپنی اس کامیابی پر نہ ہوتا۔ تو ناظرین، 2 سال میں نے اپنے گورنمنٹ مڈل اسکول بجموری میں گزارنے کے بعد سال 2022 میں وہاں سے ڈسچارج ہوا، اور پھر میں نے سال 2022 میں گورنمنٹ ہائی اسکول شال مزلہ کا رخ کیا۔ یہاں پر میں نے 9th کلاس میں ایڈمیشن لیا۔ تو ناظرین، جب میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول شال مزلہ میں ایڈمیشن لیا تو یہاں پر مجھے ایک بہترین عمدہ اساتذہ کا سٹاف ملا، جنہوں نے 2 سال مجھ پر اتنی محنت کی کہ میں نے 2 سالوں کے اندر خود کو منوایا اور 1034 نمبر لے کر A1 گریڈ حاصل کیا۔ یہ صرف میری محنت نہیں ہے، بلکہ اساتذہ کے کردار، اساتذہ کی محنت جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی عامل ہے، کیونکہ اگر اساتذہ نہ ہوتے تو میں اسکول جاتا، کلاسز نہ ہوتی تو اساتذہ محنت نہ کرتے تو شاید میری یہ کامیابی میرے لیے کچھ بھی نہ ہوتی، اور میں شاید ایک ناکام ہوتا اور یہ کامیابی مجھے نہ نصیب ہوتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہر سبجیکٹ کے لیے 2 ٹیچر تھے۔ اگر ایک ٹیچر نہ ہوتا تو دوسرے ٹیچر کلاس لے لیتا تھا، تو اس لیے ہمارا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا تھا اور ہماری کلاسز ہو جاتی تھیں۔ محنت اساتذہ کی جو ہے وہ میرے لیے ناقابل بیان ہے، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ اس سکول کی جو ہے وہ عمارت بہت شاندار تھی، اس کے اندر ہمیں ہر طرح کی سہولت دی گئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو گاؤں شال مزلہ کا گاؤں ہے، اس کے درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ سکول جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ درمیان میں نہ ہوتا تو شاید بھی اس کے اندر اتنی وہ اساتذہ نہ ہوتے، اتنی فیسلٹیز نہ ہوتی، اتنی سہولیات نہ ہوتی، تو یہ اس کے گاؤں کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہ جو ساری سہولیات ہیں وہ اس کے اندر ہیں۔ ناظرین، میری اس کامیابی کے پیچھے صرف اساتذہ کی محنت، میری محنت شامل نہیں، بلکہ سب سے جو زیادہ اہمیت کی عامل جو چیز ہے وہ والدین کی محنت، ان کا سہارا، ان کے جو تعلیمی اخراجات کو پورا کرنا ہے، اور ان کی دعائیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس لیے میں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ تو میرے والدین کو بھی بہت خوشی ہوئی میری اس کامیابی پر، تو کیونکہ ہمارے جو تعلیمی اخراجات ہوتے ہیں، ظاہر ہے میٹرک لیول پر بندہ خود سے تو اخراجات نہیں اٹھا سکتا نا، تو اس لیے والدین جو ہے وہ اتنے تعلیمی اخراجات کو پورا کرتے ہیں اور پھر ہر قسم کی سہولت دیتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں۔
تو یہ ایک میرے لیے جو ہے وہ فخر کی بات ہے، اور یہ میرے لیے والدین کی سپورٹ، والدین کا سہارا، والدین کی دعائیں میرے لیے کسی نعمت خداوندی سے کم نہیں ہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک میری کامیابی کا راز۔ تو ناظرین، اس رزلٹ کے بعد جو ہے وہ کچھ دوست فیل ہوئے ہوں گے، کچھ کے مضمون جو ہے وہ کم پارٹ آئے ہوں گے، تو انہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنے حوصلے کو مضبوط کرنا چاہیے، دوبارہ محنت کریں، کوشش کریں، تو انشاءاللہ جو صلح ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ اگر اس مرتبہ کامیاب نہیں وہ انشاءاللہ کہ اگر محنت کریں تو اگلی مرتبہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر وہ محنت کریں وہ بالکل کامیاب نہیں بلکہ کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں، تو ان کے لیے 1000 نمبر لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اگر وہ محنت کریں تو آسانی سے لے سکتے ہیں۔ تو میں انہیں یہی پیغام دوں گا کہ دوبارہ محنت کریں، دلجوئی سے محنت کریں، حوصلے کو پختہ کریں، تو انشاءاللہ آپ یہ اپنی جو خامی ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں اور ایک کامیاب ترین اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو کامیابی کی ایک اور بات بتانا چاہوں کہ آپ اگر ہر وقت اپنی کتابوں میں گھسے رہیں گے، کیڑے بنے رہیں گے، تو آپ پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر دماغ کو اوور لوڈڈ کیا جائے تو پھر بھی وہ کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ کھیل بھی کریں، گیمز بھی کریں، تو آپ جو اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اپنا ٹائم مینجمنٹ کر لینا تو پھر آپ کے لیے کامیابی لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹائم اگر آپ نے مینیج کر لیا اپنا، نہ اپنے کھیل کا، اپنے اسٹڈی کا اور دوسرے گھر کے کاموں کا، جو ٹائم آپ نے اگر مینیج کر لیا نا تو سمجھ لو کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کے دوران جو ہے، پڑھنے کے دوران جو ہے، انسان کے جو میٹرک اور سی کے لیول ہوتے ہیں، اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں